سبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، امیر المؤمنین صحافی رسول کاتب وحی محب اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین، اس کائنات میں اور اس روئے زمین پر اگر کوئی مقدس ہستیاں، مقدس شخصیتیں اگر پائی جاتی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، بلکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے تمام بنی نوع انسان میں سے انتخاب فرما کر چن کر ان کو منتخب فرمایا ہے۔ تو گویا کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت منتخبہ جماعت، اللہ کی منتخبہ جماعت ہے۔ اب ان صحابہ کے لیے، ان صحابہ کے اللہ کی منتخبہ جماعت جو صحابہ کرام ہیں، ان میں سے کسی ایک ادنا سی صحابی کی بھی اگر کوئی گستاخی کرنا یا ان کے لیے کوئی سب و شتم کرنا یا ان کا تنقید اور تشنیع سے اگر ذکر کرنا، گویا کہ اللہ کے منتخبہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنا ہے، اللہ کے انتخاب پر یہ تنقید کرنا ہے گویا کہ اس کے اندر۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی یہ زندگی، وہ اگر سینکڑوں برس کی اگر عبادت بھی کریں تو ایک لہجہ جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک لہجہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہو اور حضور کی رویت اس کو حاصل ہوئی ہو، تو وہ سینکڑوں برس کی عبادت بھی وہ ایک لہجے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ادھر اولیاء اللہ کے پاس عبادت ہے اور یہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رویت اور معیت ہے۔ ادھر تو ادھر عبادت، ادھر رویت اور معیت ہے، تو ایک لہجہ حضور کے ساتھ معیت کا سینکڑوں برس کی عبادت پر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس جماعت کو اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، اور ہم کو بھی حکم دیا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر وہ ایمان لائیں جیسا تم، اے میرے صحابہ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، جیسا تم نے ایمان لایا ہے، اگر تمام بنی نوع انسان اس طرح ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس کے اندر فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو گویا کہ یہاں مفسرین فرماتے ہیں آمن تم سے کون مراد ہے؟ آمن تم سے مراد یہاں پر صحابہ کرام ہیں۔ اے میرے رسول کے صحابہ، اگر تمہارے ایمان کی طرح ایمان ہوگا تو وہ ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو یقیناً یہ صحابہ کرام کی جماعت یہ یقیناً معظم اور مکرم جماعت ہے۔ اب ان کے اندر البتہ دو جماعتیں ہیں، ایک اہل بیت ہے اور ایک صحابہ کرام، عام صحابہ کرام ہیں۔ یقیناً اہل بیت کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند و بالا اونچا ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، جس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت تطہیر نازل فرمائی، یطہرکم تطہیرا کے ذریعے سے ان کی طہارت کی اللہ تعالیٰ نے جب گواہی دے دی ہے، تو ان کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جہاں وہاں ان کو مقام و مرتبہ دیا گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی مقام و مرتبہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی رضامندی کا ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو دونوں کے مقام و مرتبہ، دونوں کے فضائل ہے، دونوں کے اپنے اپنے مناقب کہے ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف نے بیان فرمایا ہے، محدثین نے بیان فرمایا ہے، دونوں کے اپنے اپنے مقامات ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ دونوں کے کو دامن گیر کرے، ان کے دونوں کے دامن سے وابستہ رہیں ہم۔ اور یقیناً یہ دونوں کون؟ اہل بیت اور صحابہ کرام، یہ دونوں ہمارے یہ دو آنکھ کی طرح ہے۔ اہل بیت ایک آنکھ ہے تو گویا کہ صحابہ کرام دوسری آنکھ ہے۔ یہ ہماری اپنی جسمانی آنکھ سے ہم دنیا کا راستہ دیکھتے ہیں، اور یہ اہل بیت اور صحابہ کی آنکھ سے ہم ہدایت کا راستہ دیکھنا ہے۔
اور یہ راستہ ہم ہدایت کا راستہ انہی کے ذریعے سے دیکھ کر ہم ہدایت کا راستہ بھی پا سکتے ہیں، جنت کا راستہ بھی پا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو معیار ہدایت بنایا، دونوں کو معیار ہدایت بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو چھان بین کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہدایت کو دونوں سے وابستہ رکھا، کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ دونوں کے ساتھ ہدایت کو وابستہ کر فرمایا۔ اہل بیت کے تعلق سے فرمایا ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی، کہ اے لوگوں اگر تم دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ ہے، دوسرے میری اہل بیت، میری عترت ہے میری۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پر ہدایت کے ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے اہل بیت کے دامن کو تم تھامے رکھو۔ تو جہاں ان کے لیے ہدایت کا معیار بتایا گیا، تو اسی طرح صحابہ کرام کے لیے کیا فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس ایک صحابی کی بھی تم اقتداء کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو ان کی پیروی کو بھی ہدایت کہا گیا، ان کی پیروی کو بھی ہدایت کہا گیا، ان کی محبت بھی ہدایت دلاتی ہے، ان کی محبت بھی ہدایت دلاتی ہے، اور دونوں کی ہدایت کی روشنی میں ہم کو یہ دین کا راستہ ہم کو طے کرنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وجہ سے ان دونوں کو معیار ہدایت قرار دیتے ہوئے ایک حدیث میں آپ نے کیا فرمایا، اہل بیت کے تعلق سے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ تو یہاں پر اہل بیت کو کشتی نوح کی طرح قرار دیا گیا، تو پھر وہاں پر صحابہ کو کیا کہا گیا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ اگر آپ کو سمندر کا راستہ طے کرنا ہے تو آپ کو یہ کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ کشتی میں سوار ہونے کے لیے کشتی اگر سمندر کے راستے کو پار کرنا ہے تو ستاروں کی روشنی بھی ضروری ہے۔ تو گویا کہ کیا معلوم ہوا کہ سمندری راستہ طے کرنے کے لیے کشتی بھی ضروری ہے، ستاروں کی روشنی بھی ضروری ہے۔ تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہم کو ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ، نجات کا راستہ طے کرنے کے لیے ہم کو کشتی اہل بیت میں سوار ہونا ہے۔ صحابہ کے یہ جو ستاروں کے مانند ہے ان کی روشنی سے ہم کو ہدایت حاصل کرنا ہے۔ تو دونوں کا بیلنس کو رکھا گیا ہے، دونوں کے مقام و مرتبے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ہی بلند و بالا قرار دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان میرے صحابہ کو تم برا بھلا نہیں کہنا، ان کو سب و شتم نہیں کرنا، تانا اور تشنیع نہیں کرنا ان کے ساتھ۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ہمارے علماء نے، محدث ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنے سے یہ خاتمہ برباد ہو جاتا ہے، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب اولیاء کی شان میں گستاخی سے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو صحابی کی ایک ادنا صحابی کی شان میں اگر تنقید کی جاتی ہے تو پھر ایمان کا کیا عالم ہوگا، اور وہ کتنا اس کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم علماء کرام نے کیا فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ محبت ہم کو دل میں رکھنا ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہم کو دل میں رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی صحابی کے تعلق سے یہ سب و شتم یا برا بھلا نہیں کہنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ ہم تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں، کثرت سے ان کی روایتیں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان کے بڑے خدمات دین کے لیے انہوں نے کیے ہیں، تو اتنے ان کے کارنامے ہونے کے باوجود بھی ان کو برائی سے یاد کرنا، ان کو یہ تان و تشنیع سے یاد کرنا، یہ اہل سنت جماعت کا شیوا نہیں ہے، اہل سنت جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ جو ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ وہ اہل سنت جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو آپسی ان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف تھا اور دوسرے صحابہ سے اختلاف تھا، تو ان کا وہ اختلاف اپنی جگہ مسلم ہے، ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر سے ہم یہ مسلم ہے، ہمارا یہ متفقہ فیصلہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ حق پر سے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا اجتہادی ان سے ہوئی تھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ خطا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خطا ہم سے ہوتی ہے تو اس کے اوپر باس ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن خطا اجتہادی کسے کہا جاتا ہے؟ خطا اجتہادی اس کو کہا جاتا ہے کہ خطا اجتہادی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر محمول کرنا، یہ ان کو کہا ہے ان کو غلطی پر محمول کرنا، تو گویا کہ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ
یہ صحابہ کرام کا معاملہ، یہ مجتہدین کا معاملہ اتنا اونچا اور بلند و بالا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے خطا اجتہادی پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے۔ تو جو خطا اللہ کی عطا کا ذریعہ بن رہی ہے اس کو ہم خطا کیسے کہیں گے؟ کیوں؟ ثواب کا ملنا اللہ کی عطا ہے اس کے اندر، جو خطا سے اللہ کی ثواب ان کو حاصل ہو رہا ہے، ہم ان کو اس کے اوپر خطا کریں گے تو یہ خطا کہنے والا خود خطا پر ہوگا اس کے اندر۔ تو یقیناً یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، ان سے ایک گناہ ہو گیا، اور آپ سے گناہ ہونے کے بعد ایک مرتبہ جب آپ کے تعلق سے بعض صحابہ کرام کچھ برا بلا کہنے لگے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جس سے گناہ ہو چکا ہے، جو صحابی سے گناہ ہو چکا ہے اور ان کو سزا بھی دی جا چکی ہے اور وہ توبہ کر چکے ہیں، لیکن اور صحابہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، ماعز کو برا بھلا مت کہو، ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر ان کی توبہ کو اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب غور فرمائیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے گناہ ہوا ہے ان کو بھی برا بھلا کہنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا کہ انہوں نے ایسی سچی توبہ کی ہے۔ تو غرض یہ کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس یہ نازک دور سے جو ہم گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ ہر قسم کے یہاں فتنوں کا دورہ یہاں پر چل رہا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اہل سنت جماعت کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت الجماعت کا جو موقف ہے، اسی پر میں عوام کو بھی خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اہل سنت جماعت کے موقف سے وہ سرے وہ انحراف نہیں کرے، اس سے ہٹے نہیں، اسی پر قائم رہے، اسی پر دائم رہے۔ یاد رکھے کہ صحابہ کرام ہو یا اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہو، یہ دونوں کے مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے، یہ ہم کسی کو کسی سے کمپیئر نہیں کرتے، ہم ہر ایک کی عظمتوں کو ہم بیان کرتے ہیں، ہر ایک کی عظمتیں ہمارے دل میں ہیں، ہر ایک کی محبتیں ہمارے دل میں ہیں، اور یہاں پر ایک دوسرے کو کمپیئر کر کے تقابل کر کے یہ عوام الناس کو بھٹکایا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہم یہ علماء جامع نظامیہ، یہ UNO ہے، یہ بہت بہترین یہ کارکردگی کر رہے ہیں، یہ بہت ہی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ کچھ اور نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ اہل سنت الجماعت کے نوجوانوں کا عقیدہ محفوظ ہو جائے، عقیدہ ان کا بچ جائے، اس کے خاطر یہ خدمت کر رہے ہیں، اس کے خاطر یہ سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے یہ ہمارے علماء نظامیہ کے بیانات کو ڈال رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ تو میں آپ لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اہل سنت الجماعت کا مسلک جو ہے وہ حق مسلک ہے، اسی کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہم کو صحابہ کرام کی سچی پکی محبت عطا فرما، اور صحابہ کرام کے ذرا برابر کی گستاخی بے ادبی سے ہم کو محفوظ فرما، آمین، الحمدللہ۔